ایک لکڑہارا ہوتا ہے اور وہ جنگل میں جا کر ہمیشہ لکڑیاں کاٹ کے ان کو بیچ کر اپنا نظام چلا رہا ہوتا ہے۔ ان کے گھر میں غربت ظاہرہ بہت ہوتی ہے۔ تو ایک دن اس کی دیکھتا ہے، جنگل میں جاتا ہے کہ ایک شیر جال میں پھنسا ہوا ہے۔ شکاریوں نے کہیں جال بچھایا تو اس میں وہ پھنس گیا۔ اب وہ پہلے تو ڈرتا ہے، لیکن شیر اس کو کہتا ہے کہ اگر تم مجھے یہاں سے نکال دو تو میں تمہارا دوست بن جاؤں گا، تمہارے ہر برے وقت میں، ہر مشکل میں، ہر خطرے میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ جب وہ وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، تو وہ پھر اپنے کلاڑی کی مدد سے جال کاٹتا ہے اور شیر کو آزاد کرتا ہے۔ اس طرح شیر کی اور اس لکڑہارے کی دوستی ہو جاتی ہے۔ جب بھی وہ جنگل جاتا تو بڑے ایزی طریقے سے وہ پورے جنگل میں جہاں مرضی جا کر، جس جگہ سے مرضی جا کر وہ لکڑیاں کاٹ کے لے آتا، کیونکہ جب شیر کے ساتھ دوستی ہو گئی تو پھر کسی جانور سے اس کو خطرہ ختم ہو گیا۔ ان کی دوستی گہری ہوتی گئی۔ ایک دن لکڑہارا فیصلہ کرتا ہے کہ میں آج شیر کو اپنے گھر میں دعوت دوں گا۔ اب شیر کو اپنے گھر بلاتا ہے، کہتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ، آج میرے گھر چلو۔ تو اس کی دعوت میں ایک دو تین بھیڑ ذبح کر کے گوشت تیار کرتا ہے کہ شیر کو دوں گا۔ تو بیوی کو کہتا ہے کہ کل میرے گھر بڑا خاص مہمان آنے والا ہے، تو اس لیے یہ دو بکریاں کاٹ دو، اور اس کو پکانا نہیں ہے، کچا رکھنا ہے۔ اب بیوی کہتی ہے یہ کیسا دوست ہے تمہارا جو کچا گوشت کھائے گا؟ تو وہ کہتا ہے کہ جب آئے گا تم خود دیکھ لو گی۔ اب بیوی بڑی تجسس میں رہتی کہ ایسا کون سا اس کا دوست ہے کہ جو گوشت تو کھائے گا لیکن وہ بھی کچا۔ خیر، جب دوسرے دن وہ جنگل لکڑیاں کاٹنے جاتا ہے، لکڑیاں کاٹ کر واپسی پہ شیر کو ساتھ لے کر آ رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی گھر کے باہر پہنچتا ہے تو اس کی بیوی شیر کو دیکھ کر ڈر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ آدم خور کو کس لیے ساتھ لے کے آئے ہو؟ تو کہتا ہے یہی میرا دوست ہے، پچھلے کئی سال سے یہ میرے جنگل میں میری حفاظت کرتا ہے۔ تو بیوی کہتی ہے آدم خوروں سے بھی کوئی دوستی کرتا ہے؟ یہ تو جان لیوا ہے، یہ ہمارا دوست تمہارا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر، شیر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی دعوت کھاتا ہے اور کھا کے واپس آ جاتا ہے۔ دوسرے دن جب وہ لکڑہارا جنگل میں جاتا ہے تو شیر اسے کہتا ہے کہ اپنی کلاہڑی سے میرے وجود پہ ایک زخم لگاؤ۔ لکڑہارا کہتا ہے کہ میں کیوں لگاؤں؟ وہ اسے کہتا ہے کہ نہیں، تم نے یہ لازمی لگانی ہے۔ بہت مجبور کرتا ہے تو لکڑہارا اپنی کلاہڑی کی مدد سے اس کو زخم لگاتا ہے، اور پھر شیر اس سے کچھ عرصہ غائب ہو جاتا ہے۔ جب بھی وہ جنگل جاتا ہے شیر اس کو نظر نہ آتا۔ کئی ماہ گزر گئے۔ کئی ماہ کے بعد جب ایک دن جنگل گیا تو دیکھا وہ شیر اس کو نظر آیا اور ملا، اور لکڑہارے نے بڑے گلے شکوے کیے کہ تم دوستی نبھانے کے لائق ہی نہیں ہو، تم اچھے دوست ہی نہیں ہو، یہ ہے وہ ہے، اتنے مہینوں بعد تم مجھے مل رہے ہو، اتنے مہینے تم غائب رہے ہو۔ تو شیر کہتا ہے کہ میرے وجود پہ جو تم نے زخم لگایا تھا ذرا دیکھو وہ کہیں باقی ہے۔ تو لکڑہارا اس کے وجود کا وہ حصہ دیکھتا ہے جہاں اس نے زخم لگایا ہوتا ہے، لیکن وہ زخم کا نشان ذرا سا تو ہوتا ہے، لیکن زخم موجود نہیں ہوتا۔ لکڑہارا کہتا ہے کہ شیر وہ زخم تو نہیں ہے، معمولی سا نشان اس کا باقی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ تم نے جو زخم مجھے 6 ماہ پہلے لگایا تھا اب صرف اس کا نشان ہے، اور کچھ عرصے تک وہ نشان بھی ختم ہو جائے گا۔ ہم شیروں کی چمڑی میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ نہ تو زخم باقی رہتے ہیں اور نہ ہی نشان باقی رہتے ہیں، لیکن تمہاری بیوی کی جو باتوں سے زخم مجھے لگے تھے وہ آج بھی میرے دل پر زندہ ہے، وہ آج بھی مجھے چین نہیں لینے دیتے، سکون نہیں لینے دیتے۔ میں تم سے ملوں، تمہارے ساتھ گھوموں پھروں، تمہاری حفاظت کروں، تمہارے ساتھ بیٹھوں، میرا دل اس بات کی گواہی ہی نہیں دیتا، اجازت ہی نہیں دیتا۔ سٹوری میں جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بہت دفعہ ایسے الفاظ بول جاتے ہیں اپنے منہ سے جو سامنے والے کو اتنے گہرے زخم دے جاتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ہم جتنا بھی کوشش کر لیں، جتنا بھی مرہم بن جائیں، اس کے دل سے وہ باتیں نہیں نکل سکتی۔ زندگی میں انسان ایک دوسرے سے جھگڑ پڑتا ہے، رشتوں میں یہ باتیں ہو جاتی ہیں، انسان کی فطرت میں ایک دوسرے سے لڑ پڑنا۔ لیکن فرق یہ ہے کہ ہمیں لڑائی کے وقت اپنے منہ سے نکلے ہوئے الفاظوں کا وار اس طرح سے سوچ سمجھ کے کریں کہ وہ کل اگر ہم ان کا مداوع کرنا چاہیں تو ہو جائے۔
اگر ہمارے ہاتھ سے کسی کو کوئی زخم لگ جائے تو وقت کے ساتھ ساتھ دوائیوں سے میڈیسن سے بھر جائے گا، لیکن ہمارے منہ سے نکلے الفاظ اگر کسی کے دل پہ زخم کر جائیں تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ کبھی بھر پائیں گے۔ دل کے کسی کونے میں ہمیشہ ان کا درد باقی رہے گا۔ تو رشتہ ہر انسان کا کسی نہ کسی سے ہوتا ہے، اس میں اگر رنجش آ جائے، کوئی ناراضگی ہو جائے تو اپنے الفاظوں کا استعمال سوچ سمجھ کے کریں۔ سٹوری میں جو سبق تھا، امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا۔